Bismillahirrahmanirrahim. Start from the name of Almighty Allah, who is the most merciful, Rahman and Rahim. My name is Amir Hamza. I am a respiratory therapist, currently working as a respiratory therapist in Lady Reading Hospital, MTI, Peshawar. Today, our topic is on nebulization therapy and aerosol therapy. آج کا جو ٹاپک ہے وہ نیبولائزیشن اینڈ ایریسول تھراپی کے بارے میں ہے. واٹ از نیبولائزیشن جو ہے، اس کی انڈیکیشن کیا ہے، کنٹر انڈیکیشن کیا ہے، اس کی پروسیجر کیا ہے، ہم ون بائی ون آج اسٹڈی کر لیتے ہیں. پھر جو نیبولائزیشن میں ہم سلوشن ڈال دیتے ہیں، سلبیٹامول ہے، ایپراٹروپین، جس چیز کے ساتھ ہم نیبولائزیشن کرتے ہیں. فار ایگزامپل سلبیٹامول ہے، وینٹولین جو برانڈ جنریک نیم ہے، سلبیٹامول جس کا برانڈ نیم ہے. ایپراٹروپین ہے، ایپراٹروپین برومائڈ جو اینٹی کولینرجک ہے، اس کی جو برونکو ڈائلیشن کے لیے ہم دے دیتے ہیں. اس کی میکینزم آف ایکشن ہم پڑھیں گے آج. اور ٹرائیٹروپیم ہے، سلمیٹرول، فیمیٹرول، البیٹرول، اس کی انڈیکیشن کیا ہے، کنٹر انڈیکیشن کیا ہے، میکینزم آف ایکشن کیا ہے، اور پروسیجر کیا ہے نیبولائزیشن کی. تو سب سے پہلے ہم ڈیفینیشن سے سٹارٹ کر لیتے ہیں کہ واٹ از ایریسول تھراپی. اس کی جو ڈیفینیشن ہے، سسپینشن or suspension of solid or liquid particle in a gas form is called aerosol تھراپی. سسپینشن کیسے کہتے ہیں؟ سسپینشن ہمارے پاس اگر کوئی لیکوڈ فارم میں ہو، لیکوڈ فارم میں ایک ایسی آلات ہو کہ اس میں وہ پورے حل نہ ہو، بیز جس طرح فار ایگزامپل اگر میں ایک لیکوڈ لے لوں تو اس پہ سسپینشن اصل میں کیسے کہتے ہیں؟ سسپینشن اگر ہمارے پاس ایک بوٹل ہے، بوٹل میں ہمارے پاس ایک سلوشن ہے، لیکوڈ ہے. سلوشن اور سسپینشن میں بھی ڈفرینس ہے. سلوشن جو ہے اس کو کہتے ہیں کہ جو پوری میڈیسن ہو یا کوئی ایسی سیرپ ہو، میڈیسن سیرپ ہو یا کوئی ایسی کوئی اور دوائی ہو یا اور لیکوڈ فارم میں کوئی ایسی چیز ہو جو پورے حل ہو، اس کو ہم سلوشن کہتے ہیں. سسپینشن اس کو کہتے ہیں اگر آپ لیکوڈ فارم میں کوئی چیز لے لو یا کوئی سالڈ فارم میں چیز لے لو اور اس کا پورا حل نہ ہو، اس کے جو بعض پارٹیکل آپ کو بیس سائڈ پہ نظر آ جاتے ہو، تو اس کو سسپینشن کہتے ہیں. تو سسپینشن آف سالڈ اور لیکوڈ پارٹیکل ان اے گیس فارم از کالڈ ایریسول تھراپی. اس کو ہم ایریسول تھراپی کہتے ہیں. ایک لیکوڈ یا جس طرح سلبیٹامول یا کوئی ایسی میڈیسن جو سالڈ فارم میں ہو، یا اس طرح کوئی لیکوڈ فارم میں کوئی میڈیسن ہو یا انہیلر فارم میں ہو، اس کو ہم ایک گیس فارم میں دے دے تو اس کو ہم ایریسول تھراپی کہتے ہیں. اب اس کی جو ہے ایڈمنسٹریشن کس طرح ہوتی ہے، اس کی پرپس کیا ہے، کون سی پرپس کے لیے ہم یہ میڈیکیشن یوز کرتے جو ایریسول تھراپی یا نیبولائزیشن ہے. تو یہ سب سے پہلے آتے ہیں سپوٹم انڈکشن کے لیے ہم کرتے ہیں. کسی کو اپر ایئر وے ایڈیما ہو یا کوئی ہیومیڈیفیکیشن کے لیے ہیومیڈیفیکیشن آف
bypass or compromise upper airway. اس میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہے. مطلب اگر کسی کو اگر کوئی ایسا پیشنٹ ہو کہ وہ کف کر سکتا ہو یا کر سکتی ہو لیکن اس کی ایئر وے ڈرائی ہو, وہ پروڈکٹ صحیح کپ ایکسپیکٹوریٹ نہیں کر سکتا, مطلب پنشن کپ نہیں کر سکتا, تو اس کے ہم اگر نرمل سلائن کے ساتھ نیپس کر لے تو اس کی ایئر وے جو ہے ہیومیڈیفائڈ ہو جاتی ہے اور ڈرائنیس جو ہے وہ ختم ہو کے پھر پیشنٹ کی کپ میں ایکسپیکٹوریٹ کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے. تو ایک تو ہیومیڈیفیکیشن ہو جاتی ہے. اگر پیشنٹ جو ہے کنٹینیوس کف کر رہا ہو یا کر رہی ہو, ہم اس کو نرمل سلائن کے ساتھ نیپس کر لے تو ایئر وے جو ہے اپر ایئر وے اس کی جو ڈرائنیس ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور پیشنٹ کی کپ میں آسانی ہو جاتی ہے اور انسپائریشن اور ایکسپائریشن میں آسانی ہو جاتی ہے. جس طرح اگر فار ایگزامپل ایک پیشنٹ ہو آفٹر ایکسٹیوبیشن, جس طرح ہم کر لیتے ہیں لرنجل ایڈیما, اس کو ای ٹی ٹی پہ ہو پیشنٹ آفٹر ایکسٹیوبیشن, فار ایگزامپل 7 days اس کا رہ گیا ہو ای ٹی ٹی پہ وینٹیلیٹر پہ, تو اس کا لرنجل ایڈیما ڈیولپ ہو سکتا ہے. تو لرنجل ایڈیما کے لیے ہم پھر ریسیمک فینیپرین کے نیپس کر لیتے ہیں. جو ایڈیما ہے وہ اس سے ریزالو ہو جاتی ہے. جو مسلس ہے وہ پھر ریلیکس ہو کے جو لرنجل ایڈیما کے مسلس ہے وہ اس ریسیمک فینیپرین نیپس کے ساتھ ریلیکس ہو کے اس ریسیپٹر پہ کام کر کے وہ مسلس کو ریلیکس کر لیتے ہیں اور لرنجل ایڈیما کو ریزالو کر لیتے ہیں. فار ایگزامپل اگر پیشنٹ کو میوکس تھک سیکریشن ہو, میوکس پلگس ہو, تو ہم ان ایسیٹائلسسٹین کے ساتھ نیپس کر لیتے ہیں. اس طرح کوئی اگر پلمونری ایڈیما کا پیشنٹ ہو, پروڈکٹیو کف کر رہا ہو اور کف جو ہے اس کا افیکٹو نہ ہو, تو ہم نیبس کو اس کے لیے نیبولائزیشن کر کے اس کی آسانی کر لیتے ہیں تاکہ وہ ایزلی اور افیکٹو کف کر سکے. اس کے لیے پھر مینی ڈیوائس جو ہے مختلف قسم کے ڈیوائس یوز ہوتے ہیں. مینی ڈیوائسز یوز فار nebulization or aerosol therapy. کون کون سے ہے؟ فار ایگزامپل ہم یوز کرتے مختلف ہے. ایک جو ہے اسمال والیوم نیبولائزر ہے, لارج والیوم نیبولائزر, اور میٹر ڈوز انہیلر ہے. جس طرح ہم نیبولائزیشن لگا لیتے ہیں پیشنٹ کو ایک خاص فریکوینسی کے ساتھ, مطلب 6 لیٹر یا 10 لیٹر آکسیجن پہ ہم پیشنٹ کو, تو اس کو ہم میٹر ڈوز انہیلر کے ذریعے بھی ہم نیبولائزیشن کر سکتے ہیں. تیسرا جو ہے ڈرائی پاؤڈر انہیلر. چوتھا ڈرائی پاؤڈر انہیلر. اس کے جو ایبریویشن ہے, ایبریویشن اسمال والیوم نیبولائزر, لارج والیوم نیبولائزر, میٹر ڈوز انہیلر اور ڈرائی پاؤڈر انہیلر, یہ اس کے سائنٹیفک ایبریویشن ہے. تو یہ 4 قسم کے ہمارے پاس ڈیوائسز ہوتے ہیں, اس کے ذریعے ہم پیشنٹ کو نیبولائزیشن کرتے ہیں. تو سب سے پہلے اس کی, اب یہ تو ڈیوائسز ہم نے اسٹڈی کر لی. ڈیفینیشن میں ہم نے اسٹڈی ہے کہ کون سے پیشنٹ کو کس نیبولائزیشن کے ایریسول کس کو کہتے ہیں, اور اب ہم اس کی انڈیکیشن کی طرف چلتے ہیں کہ انڈیکیشن